بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بہن بھائیوں، غصے کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج غصے کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے مولا علی علیہ السلام کا فرمان سن لیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کا استعمال کیا جائے۔ آج کا عمل، جب غصہ آئے تو کس عمل سے غصے کو کم کیا جائے اور غصہ کیا ہے، اس بارے میں اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ غصہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا۔ در حقیقت غصے کی اچھائی اور برائی کا دارومدار موقع محل کی اچھائی اور برائی پر ہوتا ہے۔ حضرت باعزیز بسطامی ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبرستان میں تنبورہ یعنی کہ ستار نما ساز سے دل بہلا رہا ہے۔ آپ نے اس پر افسوس کیا اور فرمایا، اے نوجوان، یہ عبرت کی جگہ ہے، بجائے اس کے کہ تم یہاں آ کر عبرت حاصل کرتے یہاں غفلت کے کام میں مشغول ہو۔ یہ بات سن کر اس نوجوان کو غصہ آ گیا اور تنبورہ حضرت باعزیز بسطامی کے سر دے مارا۔ تنبورہ سر پہ لگنے سے ٹوٹ گیا۔ حضرت باعزیز بسطامی کی نصیحت کرنے پر اس نوجوان کو غصہ آ جانا بے موقع تھا۔ اس نوجوان کو بجائے غصے کے نصیحت کو سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ ایسے غصے کو ہی حدیث میں برا کہا گیا ہے، کیونکہ ایسے بے جا غصہ سے اکثر اوقات قتل بھی ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کی جدائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ جب بے محل غصہ آئے تو اس سے بچنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ ایسے غصے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آئیں حدیث کی روشنی میں ہم استفادہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے ہی بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب کسی کو غصہ آئے تو فوراً وضو کرے۔ دوسری روایت میں آیا ہے، جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ جو ایسے بے محل اور شیطانی غصہ آ جائے اور اپنے اوپر قابو رکھا جائے تو بے شک وہ بہت بڑا پہلوان ہے، اور ایسے غصے پر قابو پا لینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور مقام پہ آیا ہے، کبھی وہ نہیں جو پہلوان ہو جو دوسروں کو بچھاڑ دے، بلکہ کبھی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ایک اور روایت سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس بندے نے غصے کا گھونٹ پی لیا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ سبحان اللہ۔ بے موقع غصہ جس کی شریعت نے مخالفت کی ہے، اس غصے کے آنے پر انسان شیطان کے لیے گیند کی طرح ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کو جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے بٹکائے پھرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غصے میں انسان اپنے پرائے اور عزت و آبرو بلکہ ایمان و کفر میں بھی تمیز نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ فرمائے، لہٰذا ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، بے شک وہی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمانے والا ہے۔ بے شک جب بھی غصہ آئے تو فوراً غصہ آنے کے وقت کی دعا پڑھیں، انشاءاللہ غصہ بہت جلد جاتا رہے گا۔ دعا نوٹ فرما لیں۔ دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ بھی نوٹ فرما لیں۔ میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو مسلسل پڑھتے رہیں جہاں تک کہ غصہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں۔ چلیں آخر میں مل کے دعا کرتے ہیں۔ یا رب، ہر ناکامی، نافرمانی،
بیماری، پریشانی، علت، قلت، ذلت، نفرت، رکاوٹ، مرض، قرض، مشکل اور مصیبت سے ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔